مولانا روم علیہ رحمہ کے والد صاحب افغانستان کے شہر بلخ وہاں کے رہنے والے تھے۔ خوارزم شاہ کے زمانہ میں، جن کی اس وقت خراسان میں حکومت تھی، خراسان کے ایک علاقے پر، ان کے ایک مشیر امام فخر الدین رازی اور مولانا کے جو والد ہیں ان کی آپس میں رقابت اور جو علمی چپکلش تھی کچھ ان کی وجوہات پر، جن میں سب سے زیادہ مولانا کے والد کا یہ کہنا تھا کہ آپ حکومتی جو وہ ذرائع ہیں، جو حکومتی ذرائع ہیں، ان کو استعمال نہ کریں، لیکن امام راضی بہرحال وہ اس کو نہیں مانتے تھے، اور یوں ان کی آپس میں چپکلش ہوئی، جس پر مولانا کے والد وہاں سے مولانا کو لے کر آ گئے۔ بعض مولانا کے جو تاریخ جنہوں نے ان کی سیرت پر کام کیا وہ کہتے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں مولانا جو فرید الدین عطار سے ملے تھے، جنہوں نے ان کو ہدیے کے طور پر ایک مناطق الطیر جو کتاب ان کی ہے اس کو انہوں نے ہدیہ کیا تھا، اور ساتھ میں دعا بھی کی تھی کہ مستقبل قریب میں یہ بچہ جو ہے یہ اسلام کو ایک ایسے طریقے سے بیان کرے گا جو صرف عوام جو خواص نہیں بلکہ عام عوام بھی اس سے فائدہ حاصل کر پائے گی۔ تو پہلے مولانا کے والد جو ہیں وہ بغداد گئے خلیفہ کے پاس، بغداد عباسی خلیفہ کے پاس، لیکن وہاں پر ان کی کچھ اختلافات کی بنیاد پر وہاں سے پھر وہ سلجوقوں کی ایک دعوت پر، پہلے یہاں کا ایک شہر ہے اس کے ساتھ اس وقت ایک چھوٹا سا ایک گاؤں ہوتا تھا کرامان، جہاں پر مولانا کے والدہ کی قبر بھی وہیں پر ہے کرامان میں، وہاں پر ان کی والدہ کی وفات ہوئی، پہلے وہاں رہے، پھر جو سلجوقوں کے بادشاہوں کی درخواست پر مولانا جو ہے وہ کونیا میں تشریف لائے۔ اس وقت جو عالم اسلام ایک بہت گھمبیر صورتحال، جس کو منگولوں کی ایک حملہ ہے، منگولوں نے حملہ کیا تھا جس میں انہوں نے پورا کابل، پورا افغانستان تباہ کر دیا، پورا ایران تباہ کر دیا، بغداد میں خلیفہ کو قتل کر دیا، بغداد میں جتنے بھی عالم اسلام کی کتابیں تھیں وہ ساری دریا میں پھینک دی، سمندر میں۔ یہ کس سن ہجری کی بات ہے؟ یہ 1240 میں ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات میں آپ کو میلادی ہے؟ جی جی عیسوی۔ جی جی۔ اور اقبال نے جو اسلام کے زوال کی 3 وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے جو پہلے نمبر پر اقبال نے کہا وہ منگولوں کا حملہ کہا ہے، کہ منگولوں نے جتنے بھی پچھلے 500-700 سال میں مسلمانوں نے کام کیا تھا وہ ساری انہوں نے کتابیں اٹھا کر پھینک دی سمندر میں۔ اسی وجہ سے بہت سی کتابیں ہم جو ہمارے پاس آج موجود رہی ہیں، لیکن ان کے کچھ متن ہمیں دوسری کتابوں میں حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کتابیں ہمیں موجود نہیں۔ مولانا کا اس میں انہوں نے جب یہاں بھی حملہ کیا، بویوجو نویان نام کے ایک منگول نے، جو چنگیز خان کا پوتا ہے، اس پر نے جب یہاں پر حملہ کیا تو مولانا نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کونیا کے لوگوں کے لیے امان اس سے طلب کی، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، حتیٰ کہ بعض یورپی مورخین کا یہ کہنا ہے جنہوں نے مولانا کی سیرت پہ کام کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بعد میں آ کر منگولوں نے اسلام قبول کیا اس میں مولانا جلال الدین رومی کا سب سے بڑا کردار اس میں مولانا کا ہے، کہ جو اتنی، اور پھر انہی میں آگے جا کر امیر تیمور اور بابر اور صفی اور ان لوگوں نے بڑی بڑی جو حکومتیں بنائی ہیں۔ تو جو مولانا کی سب سے بڑی بات جو ہمیں لگتی ہے ان کے لٹریچر پڑھنے سے، کہ اسی شہر میں جس میں ہم کھڑے ہیں کونیا، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا حضرت کونوی کی جو امام ابن عربی کے سوتیلے بیٹے ہیں، ان کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ صرف علماء کے لیے انہوں نے لکھی ہیں، لیکن مولانا کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے علماء کے ساتھ ساتھ عوام پر بھی انہوں نے جو کام کیا، اور اس طریقے سے اسلام کو بتایا کہ صرف عوام کے خواص کے لیے نہیں بلکہ عوام بھی اس کو سمجھ سکیں۔ پھر ان کی شمس تبریز کے ساتھ جو ایک مشہور واقعات ہیں، وہ ان کی محبتیں ہیں، وہ ساری ہے، اور ایک اثر ہے اس شہر پر مولانا کے، کہ آپ جیسے ہی مولانا کے جو کونیا کے ایئرپورٹ سے آپ باہر آئیں گے، جیسے ہم زمین پر قدم رکھیں گے تو آپ کو ایک اپنائیت اور ایک صوفیانہ اور ایک تصوف آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے آپ کونیا، اس ترکی کے جب دوسرے شہروں کی جو لوگ وزٹ کریں گے، وہ بھی جب کونیا کا وزٹ کریں گے، سیر کریں گے، تو وہ ہماری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر وہ ازمیر، انطالیہ وہاں جائیں گے تو ان کو بالکل وہ یورپ کا ایک شہر نظر آئے گا، لیکن جیسے وہ کونیا آئیں گے تو ان کو یہاں پر ایک اسلام کا ایک نظر آئے گی۔ یہ مولانا کی ایک برکت ہے ساری میرے خیال میں۔ ماشاءاللہ۔ عامر بھائی، عامر علی یہاں پہ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ اسلامک ہسٹری میں، یہ یونیورسٹی سلجوق یونیورسٹی میں، اور ماشاءاللہ بڑے ہر دل عزیز، اور 2 دن کی رفاقت میں میں نے بہت عمدہ انہیں پایا،
اور ہماری مرمرہ یونیورسٹی میں اکٹھی پریزنٹیشن تھی، ان کا بھی ریسرچ پیپر تھا اور میرا بھی پیپر تھا. اس کے بعد یہاں پہ کل انشاءاللہ مورخہ 1 مئی کو یہاں سے میں روانہ ہو جاؤں گا. لیکن 2 دن عامر بھائی نے بڑا میزبانی کا حق ادا کیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ یہ معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی. ایک بات آپ کی کاٹ کے ایڈ کرنا جی چاہوں گا جی کہ جی ہمارے پاس میرے یہاں پر پچھلے 3-4 سال میں پوری دنیا سے مہمان آتے ہیں. امریکہ سے بھی، برٹش، یہ جرمنی سے بھی، پاکستان سے، انڈیا سے بہت آتے ہیں. لیکن میں صرف اس لیے نہیں کہ جو شاہ صاحب میرے سامنے کھڑے اس لیے نہیں بات کر رہا. حقیقت میں اگر مجھے کسی کے ساتھ ایک وقت گزارنے میں مزہ آیا ہے تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ کیا. حقیقتاً مجھے مزہ آیا اور کچھ لگا ہے کہ کسی بندے کو کسی نے کچھ علمی بات کسی سے کچھ کی ہے اور بہت سی باتیں جو مجھے پتہ نہیں تھیں یا میں سوچنے کا ایک غلط انداز تھا تو شاہ صاحب سے بات کرنے کے بعد میں ان پر دوبارہ سے سوچوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مہربانی. اچھا، آخری میں میسج دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے اور حضرت علامہ محمد اقبال مرحوم نے پیری رومی روشن ضمیر بھی آپ کو کہا ہے اور بہت سارے عقدے ان کے مولانا روم کی بارگاہ میں اور ان سے تعلق کے بعد حل ہوئے. جیسے آپ نے کہا ہے کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر بکف. اور پھر ان کی مثنوی کو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ مثنوی یہ مولوی یہ مانوی ہست قرآن در زبان پہلے. جزاکم اللہ for watching this beautiful and informative video made with mutual cooperation Amir Ali and Sayyid Abdul. چلیے.